بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہر لڑکی کی زندگی میں دو لوگ بہت اہم ہوتے ہیں. ایک اس لڑکی کا والد اور دوسرا وہ لڑکی ہر سیلف. اور یہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد میں نے بات کی ہے. اور یہ میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ جب تک اپنی زندگی میں سٹرونگ نہیں ہوں گے، جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے، اور یہ آپ کی مضبوطی اور آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے 4 حصے ہیں. تو یہ میں اپنی ساری بیٹیوں سے مخاطب ہوں اور میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. باپ کی جو محبت ہے اور قربانی وہ تو لازوال ہوتی ہے ماں باپ دونوں کی، لیکن آپ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہو نا، تو سب سے زیادہ آپ کی مدد آپ نے خود کرنی ہے. اور یہ 4 ایسپیکٹس ہیں جس کے اندر آپ کی بہت ہی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. نمبر 1، فائنینشیل ایمپاورمنٹ. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو جو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس کا فوکس ہونا چاہیے کہ وہ کل اس کو استعمال کر کے 4 پیسے کما سکے اپنی فیملی کے لیے. اور میں دوسرا مشورہ ان کو یہ دیتا ہوں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ جو ہے نا، ان لاز والے وہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نوکری دی کی ضرورت ہے، جنہیں پیسے کمائے گی ساڑھے کو لے لو. تو یہ پیسے لے لو والی بات نہیں ہے. آپ ایک کمپلیٹ انسان ہو، ایک کریئر بناؤ اپنا، اس کے مطابق نوکری کرو. دنیا میں اتنی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں نوکری کرتی ہے، اور پھر آپ پارٹیسپیٹ کرو. اور اگر آپ شادی سے پہلے نوکری لے لیتی ہو تو پھر آپ کو بعد میں شادی کے بعد کوئی منع نہیں کرے گا. ورنہ سسرال جا کے اجازتیں مانگتا رہنا، I mean that sometimes is very torturous because I keep seeing patients ان کے جو مینٹل پرابلمز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بہت رہا. تو نمبر 1. نمبر 2، ایموشنل ایمپاورمنٹ. ظاہر ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ لڑکے کی نسبت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنے میاں کے اوپر. اور اگر اس لڑکی کو یہ پتہ ہو کہ میرا میاں میرے ساتھ کھڑا ہے، تو بھلے پوری کی پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے. اب میاں جہاں آپ کی شکل دیکھتا ہے، آپ کا لباس دیکھتا ہے، شخصیت دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کے 1-2 چیزیں اس کی نظر سے کبھی نہیں جاتی. وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ کا بولنے کا طریقہ. آپ طنز نہ مار کے گفتگو کریں. اس سے بعض جو مرد ہوتے ہیں ان کو ایگو خراب ہو جاتی ہے. ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ایموشنل امپاورمنٹ کے لیے یو شوڈ ہیو اے گڈ ریپو بٹوین یو اینڈ دا ہسبینڈ. اور اسی طرح کتھارسس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ہونا چاہیے، ناٹ یور مدر. کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا، اس کو تو اتنی زیادہ آپ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ آپ کی سائڈ لیتی ہے، یا تو آپ کی بہن یا کوئی آپ کی سہیلی. پھر تیسرا ایسپیکٹ سٹرونگ ہونے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہم لوگ بعض اوقات کسی چھوٹی سی بات کے اوپر لائک میاں پہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دینا. اسی طرح پیسوں سے متعلق، رشتوں سے متعلق، ان لاز سے متعلق ہمیں بعض ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کی پرسنالٹی میں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ جو چیزیں آپ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو اور اپنے کانوں سے نہ سنو، تو اندازے لگانا چھوڑ دو. اندازے انسان کو کمزور کرتے ہیں. ہمارے جو فیملی سسٹم ہے اس کے اندر سب سے بری چیز ہی اندازے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ایک بات یہاں سے سنو اور یہیں سے باہر نکال دو. And I can assure you ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں. یہ جو ہمارے رواج ہے نا کہ سارا کچھ کھلا کھلو کے کھانے تو اینڈ میں ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے. نو، یو شوڈ سٹ آن دا ٹیبل. آپ اپنا وقار اور اپنی عزت پہلے دن سے بنانا شروع کریں، خاص طور پہ بچوں میں. تو دین دے ول ریسپیکٹ یو. تو یہ باتیں جتنی میں لڑکیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اوبویسلی لڑکوں کے لیے بھی سارے اتنی ضروری ہیں.
لیکن چونکہ بات میں بیٹیوں کے بارے سے کر رہا ہوں تو اس لیے آئی ہیو آل مائی گڈ وشز اینڈ آل مائی گڈ فیلنگس فار آل مائی ڈاٹرز. پلیز ٹیک کیئر. خدا حافظ.